بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کے نازل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جواب: مکہ اور مدینہ۔ سوال: سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کس فرشتے نے کی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن کی سب سے بڑی مکی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ اعراف۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی سورتوں کے نام حیوانات پر ہیں؟ جواب: 6۔ مثلاً سورۃ بقرہ، سورۃ نحل، سورۃ عنکبوت، سورۃ فیل، سورۃ نمل اور سورۃ انعام۔ سوال: قرآن پاک کی وہ سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی پر نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ احزاب۔ سوال: سورۃ اخلاص میں توحید کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 4 بار۔ سوال: سورۃ کوثر میں کس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب: خیر کثیر، خصوصاً حوض کوثر۔ سوال: قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس امت کا ذکر ہے؟ جواب: بنی اسرائیل۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کس سورت کو نعمتوں کی سورت کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ نحل کو۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ جواب: سورۃ علق۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی بار یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے؟ جواب: تقریباً 99 بار۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام کا نام آیا ہے؟ جواب: 25۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کون سی آیات تھیں؟ جواب: سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم ذکر کس نبی کا ہے؟ جواب: حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ہارون 1 یا 2 بار ذکر کیے گئے ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 25 بار۔ سوال: قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: خلیل اللہ۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مکمل بیان ہوا؟ جواب: سورۃ یوسف میں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص معجزہ کیا تھا؟ جواب: جنات، پرندوں، ہواؤں پر قابو۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا علم عطا کیا گیا؟ جواب: زبور، حکمت، لوہے کو نرم کرنے کا فن۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کو ذو النون کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: قرآن میں واحد عورت جس کا نام بار بار آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو قرآن میں کلیم اللہ کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو روح اللہ کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید میں کون سی سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے؟ جواب: سورۃ مریم۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب: قوم لوط۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ جواب: سورۃ ہود، سورۃ المومنون اور سورۃ نوح میں۔ سوال: کس نبی کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت سجدے والی سورت کہلاتی ہے؟ جواب: سورۃ سجدہ۔ سوال: قرآن میں فرعون کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: تقریباً 74 بار۔ سوال: قرآن پاک میں کس جانور کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے؟ جواب: گائے، سورۃ البقرہ میں۔ سوال: قرآن میں کتنے جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: تقریباً 27 جانور۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے کس فرشتے کا نام ذکر ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ سوال: قرآن میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا؟
جواب 147 سے زائد بار۔ سوال، قرآن میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب تقریباً 77 بار۔ سوال، قرآن کریم کے کتنے نام خود قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ جواب کم از کم 55 نام۔ سوال، قرآن میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ رحمان میں 31 بار۔ سوال، قرآن کی وہ سورت جو عروس القرآن کہلاتی ہے؟ جواب سورۃ رحمان۔ سوال، قرآن کی وہ سورت جس میں کوئی بسم اللہ نہیں آئی؟ جواب سورۃ توبہ۔ سوال، قرآن کی وہ سورت جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب سورۃ نمل۔ سوال، کس سورت کو دل کا قلب کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ یاسین کو۔ سوال، قرآن میں ذکر شدہ سب سے پہلا نبی کون ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، قرآن میں مذکور سب سے آخری نبی کون ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، کس نبی کا ذکر قرآن میں سب سے کم آیا ہے؟ جواب حضرت الیاس علیہ السلام 2 بار ذکر کیے گئے۔ سوال، کس نبی کو اپنی قوم سے 950 سال دعوت دینی پڑی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والا فرشتہ کون ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، قرآن میں کتنی بار قرآن کا لفظ آیا ہے؟ جواب تقریباً 70 بار۔ سوال، کس سورت کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ فاتحہ کو۔ سوال، قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب فارسی زبان میں۔ سوال، قرآن پاک کی وہ سورت جو مکمل طور پر جنگ پر نازل ہوئی؟ جواب سورۃ انفال۔ سوال، وہ سورت جس میں سب سے زیادہ آیات ہیں؟ جواب سورۃ البقرہ 286 آیات۔ سوال، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع کس بارے میں ہے؟ جواب قرض، گواہی اور لین دین کے بارے میں۔ سوال، قرآن کی وہ سورت جو مکمل مکہ میں نازل ہوئی اور بہت طویل ہے؟ جواب سورۃ اعراف۔ سوال، قرآن پاک میں کون سا پھل سب سے پہلے ذکر ہوا؟ جواب انگور۔ سوال، قرآن کریم میں کتنی بار نماز کا ذکر ہے؟ جواب تقریباً 100 سے زائد بار۔ سوال، قرآن میں روزے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب تقریباً 13 بار۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی بار زکوٰۃ کا حکم ہے؟ جواب تقریباً 32 بار۔ سوال، قرآن کریم میں کتنی بار حج کا ذکر ہے؟ جواب 12 بار۔ سوال، کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، کانوں میں خارش بعض اوقات صرف جسمانی مسئلہ ہوتی ہے، جیسے الرجی، خشکی یا کان کی صفائی کا مسئلہ۔ سوال، کس سورت کے سامنے کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب سورۃ البقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ یہ سورت جادو، نظر بد اور شیطانی اثرات کے خلاف بہت طاقتور ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت یا سننا روحانی تحفظ فراہم کرتا ہے، خاص طور پر آیت الکرسی آخری 2 آیات اور سورۃ البقرہ مکمل۔ سوال، وہ پہاڑ جس پر ہر دعا قبول ہوتی ہے کہاں واقع ہے؟ جواب جبل رحمت جو میدان عرفات میں واقع ہے، مکہ مکرمہ کے قریب۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حج کے دن لاکھوں مسلمان جمع ہو کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق عرفات کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے اور اس دن کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ سوال، نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، یہ روحانی کمزوری، شیطان کی چال یا دل کی غفلت کی علامت ہو سکتی ہے۔ شیطان کو یہ گوارا نہیں کہ انسان اللہ سے قریب ہو، اس لیے وہ نیند، سستی خیالوں میں الجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اسے نیند آنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ سمجھنے لگے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے روحانی قوت بڑھانے کے لیے وضو تازہ کریں، تھوڑی دیر آرام کریں اور پھر اخلاص سے عبادت کریں۔ سوال، شیطان ساری رات عورت کے کس حصے کے ساتھ کھیلتا ہے؟
جواب: یہ ایک مشہور جملہ ہے، لیکن مستند اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی تفصیلات موجود نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے جذبات، خیالات، خواہشات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر عورت اور مرد کے تعلقات میں۔ اس سے بچنے کے لیے سوتے وقت اذکار اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق کی تلاوت ضروری ہے۔